میں گھومبی کا جواب بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا کہ سردارنی پھر میری طرف پلٹی۔ سن لیا صاحب، اب کوکی لوگ سردار بھوت اور دوسرے بھوتوں کی پوجا نہیں کریں گے، اور آج تمہاری پوجا اس لیے کی کہ تم نے کوکیوں کی آن اور میری شان بچا لی۔ اس نے ایک بار پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، صاحب تم نے جو دیا مجھ پر کی، اس کے بدلے میں اگر میری، گھومبی اور کوکیوں کی جان بھی مانگو گے تو ہم دے دیں گے، کیونکہ ہم کوکی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم پر دیا کرتا اور مہربانی سے پیش آتا ہے اس پر جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا ہے کہ سالوین میں پیش آنے والے واقعے سے کپالا سردارنی کی ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی کچھ رسیاں ٹوٹ گئی تھیں، تو یہ ساری باتیں اس کا ثبوت تھیں۔ مجھے اس تبدیلی پر بڑی خوشی ہوئی اور کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ میں نے کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور پانچوں کوکیوں کو مخاطب کیا اور یہ کہا، تم لوگوں نے اپنے سردار بھوت کی پوجا چھوڑ دینے، بھوت مندر توڑنے اور بھوتوں کو کوکی علاقے سے نکال دینے کا جو فیصلہ کیا، مجھے امید ہے اسے ضرور پورا کرو گے۔ اب میں بھی تمہیں تھوڑا سا گیان دیتا ہوں، کیونکہ تم لوگ مجھے دیوتا سامان سمجھتے ہو، تو یہ ہے میرا گیان کہ بھوتوں کا کوئی وجود اور کوئی جیون نہیں۔ اس لیے سردار بھوت جس کی تم پوجا کرتے ہو، سردارنی کو فانگچو سے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اگر اس کا کوئی وجود اور جیون ہوتا تو ضرور آتا۔ اور یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی کو مرگھٹ میں جلا دیا جاتا ہے تو چھوٹا آدمی چھوٹا بھوت اور بڑا آدمی بڑا بھوت بن جاتا ہے۔ مرنے اور جلنے کے بعد آدمی کچھ نہیں بنتا، بس راکھ اور مٹی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی آتما موت کی سیڑھی چڑھ کر آکاش پر چلی جاتی ہے، جسے پرلوک یا دوسری دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں اسے اپنے اچھے یا برے کرموں کا پھل ملتا ہے۔ کمزور آدمی کا اپنا وہم اور خوف ہی بھوت کی شکل اختیار کر لیتا اور اسے نئے نئے روپ دیتا ہے، ورنہ بھوت نہ تو دنیا میں پہلے کبھی تھے نہ آج ہیں۔ اگر خدا، ایشور، بھگوان پر وشواس ہو تو اس قسم کے وسوسے جنم نہیں لیتے۔ کپالا، تم جانتی ہو اور گھومبی تم بھی جانتے ہو، سالوین بستی میں جب میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا تو سب سے پہلے یہ پوچھا تھا، کیا تم بھگوان کو مانتے ہو؟ مطلب یہ تھا، اگر بھگوان کو مانتے ہو اور اس پر وشواس رکھتے ہو تو اسی کے نام کا جاپ کرو اور اسی سے مدد مانگو، کیونکہ خدا مشکل اور کٹھن سمے اپنے بندوں کی پکار کو سنتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر میں نے سمرن یاد کرایا تو سردارنی نے بھگوان کے سوا سارے خیال اپنے من سے نکال دیے اور فانگ کے منتر کا شکار نہیں ہوئی، مگر گھومبی کے من میں بھگوان بھی تھا اور بھگوان کے کچھ ساتھی اور شریک بھی، اس لیے فانگ نے اس پر اپنی بھیجی ہوئی نیند طاری کر دی۔ اور کپالا، تم جو بار بار یہ کہتی ہو کہ میں نے تمہاری آن بچائی، تو اپنی آن تم نے خود بچائی۔ میں نے صرف ایک راہ دکھائی اور ایک ترکیب بتائی تھی، مگر تم نے دلی لگن کے ساتھ وظیفہ پڑھا اور بھگوان پر بھروسہ کیا۔ جو لوگ خدا اور بھگوان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ انہیں نراش نہیں کرتا۔ اور جب فانگچو ہمارے سامنے کمرے سے بھاگا تو میرے پستول کے ڈر سے نہیں بھاگا، بلکہ تمہارے من کی شکتی اور سمرن کی برکت سے خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا، کیونکہ شیطان خدا کے نام کی ہیبت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے جلال اور قہر اور غصے کی آگ بدچلن اور شریر آدمی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ خدا نے، جس کے نام کا تم نے سمرن کیا، کس طرح فانگ کے شیطانی عمل کو مکڑی کے جال کی طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ تم دونوں پتی پتنی ایک کٹھن سفر میں ہمارے ساتھ نکلے ہو۔ شاید اس سفر سے قدرت کی کچھ اور مصلحتیں اور حکمتیں بھی وابستہ ہوں گی جو پوری ہوتی چلی جائیں گی، مگر ہمارا سب سے بڑا آدرش ایک آدم خور درندے کو ہلاک کرنا اور بے گناہ نردوش لوگوں کو بھیانک موت سے بچانا ہے۔ ہم اپنا آدرش پورا کر پاتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ کل کی خبر کوئی نہیں بتا سکتا، مگر جب تک ہم جیتے ہیں اپنے ساتھ تمہاری رکشا بھی کریں گے۔ میں نے اگر تمہاری کوئی سیوا کی ہے تو یہ میرا فرض تھا۔ تم مجھے دیوتا یا بھگوان کا روپ نہ بناؤ، صرف انسان رہنے دو، کیونکہ انسان فرشتوں اور دیوتاؤں سے بہتر ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم خدا، بھگوان، ایشور کے کس روپ کو مانو۔ جس طرح اس کے نام مختلف ہیں، اسی طرح روپ بھی الگ الگ ہیں۔ تمہیں اس کا جو روپ اچھا لگے اسی کی پوجا کرو اور ہر سمے اس کو اپنے دھیان میں رکھو، کیونکہ خدا، ایشور، بھگوان کا وجود تو ہے لیکن بھوتوں کا کوئی وجود نہیں۔ جب میں نے اپنی تقریر ختم کی تو دیکھا کہ پرنسس اندرا کا ہاتھ میری پشت پر رکھا ہے، جیسے وہ اپنے ہاتھ کی شکتی سے میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ مان یاد آیا کہ جب ہندوستان کا مغل شہنشاہ جہانگیر اپنے فیصلے صادر کرتا تھا، ملکہ نور جہاں اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھ دیا کرتی تھی، اور وہ ہاتھ اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا
کہ ملکہ شہنشاہ کے فیصلوں سے متفق ہے۔ اس تاریخی روایت سے میں نے یہ شگون لیا کہ جو کچھ میں نے کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور کوکیوں سے کہا ہے، پرنسس اندرا اس سے پورا اتفاق کرتی ہے۔ میری تقریر یا بھاشن سن کر سردارنی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اور بولی، صاحب میں تو اس بھگوان یا خدا کی پوجا کروں گی جس کی تم پوجا کرتے ہو، کیونکہ اسی نے میری پکار سنی اور اسی کے نام کا سمرن پڑھا تو فانگ سے چھٹکارا ملا۔ میں اس کی طرف تعجب کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ خدا کی پہچان کا یہ اظہار اس کے ذہن کی واضح تبدیلی کا پتہ دے رہا تھا، مگر ابھی میں نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بودی کھانا لے کر آ گیا۔ بھوک نے سب کو نڈھال کر رکھا تھا۔ بودی کو اشارہ کیا کہ وہ گھومبی اور سردارنی کا کھانا بھی یہیں لے آئے۔ اس اسنا میں پانچوں کوکی اپنی چھولداری کی طرف لوٹ گئے۔ بودی نے واپسی میں دیر نہیں لگائی۔ خیمے کی فرشی دری پر دسترخوان بچھا دیا گیا اور ہم چاروں ایک ہی دسترخوان پر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ باتیں بھی ہوتی رہیں۔ پرنسس اندرا اس بات پر خوش تھی کہ کوکی قبیلہ بھوتوں کی پوجا چھوڑ کر تو ہم پرستی اور نیم وحشی زندگی کے حلقے سے نکل آئے گا۔ دراصل آسام کے سرحدی قبائل میں بھوتوں کی پوجا اور بھوت مندروں کی تعمیر انہیں عہد قدیم کے غیر مذہب اور وحشی قبیلوں سے منسلک کرتی تھی۔ ان کا رہن سہن صدیوں پرانی قبائلی زندگی کا عکس تھا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کپالا سردارنی نے بھوتوں سے بیزاری کا اظہار کر کے اس نیم وحشی قبائلی زندگی میں تبدیلی پیدا کی تھی جو صدیوں اور ہزاروں سال سے ایک ہی ڈگر پر چلی آ رہی تھی۔ گھومبی سردار نے تھوڑی سی حیرت کے ساتھ یہ بات قبول کر لی تھی کہ بھوتوں کی پوجا ترک کرنے اور بھوتوں کو قبیلے سے دیس نکالا دینے پر تیار ہو گیا تھا، مگر اس کا ذہن یہ بات ماننے پر راضی نہیں ہو رہا تھا کہ بھوت ہوتے ہی نہیں، اور یہ بات عجیب تھی۔ عورتیں مردوں کی بانسبت زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں، لیکن یہاں سردارنی تو بھوتوں کے وہم سے نکل آئی تھی اور گھومبی ابھی تک وسوسوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں سردارنی میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس خدا کی پوجا کرنا چاہتی تھی جسے میں مانتا ہوں، اور اچانک خیال آیا شاید ہمارے کٹھن اور جوکھوں کے سفر میں قدرت کی یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ قبیلے کی سردارنی کو خالق کائنات کا گیان ہو جو پورے قبیلے کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانا ختم ہوا تو سردارنی نے پوچھا، کیا تمہارے خدا کو ماننے کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ ارے خدا کو ماننے کی شرطیں کیا ہوں گی، وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ ابھی میرا فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ صوبیدار خداداد خان گھبرائے ہوئے خیمے میں داخل ہوا اور بتانے لگا، صاحب ہمارے عقب میں کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، شاید کچھ لوگ ہمارا کھوج لگاتے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باہر بھاگا۔ سب لوگ میرے ساتھ خیمے سے باہر آ گئے۔ صوبیدار آگے آگے چلتا ایک چھوٹے ٹیلے پر پہنچا جس نے کیمپ کو عقب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹیلے پر کھڑے اس نے ان راستوں کی طرف اشارہ کیا جن سے گزر کر ہم آئے تھے۔ کوئی 2-2.5 میل دور پہاڑوں کے نشیب و فراز پر 4-5 روشنیاں جگنوؤں کی مانند تھر تھر آتی اور آگے بڑھتی دکھائی دی۔ کبھی وہ روشنیاں ادھر ادھر بکھر جاتی، کبھی اکٹھی ہو کر آگے بڑھنے لگتی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں نے گھومبی کو دوڑایا کہ کیمپ کی لائٹیں اور خیموں کی سب روشنیاں گل کرا دے۔ وہ گھاٹی جس میں ہم نے پڑاؤ ڈالا کافی بلندی پر تھی اور وہاں ہونے والی روشنی دور سے نظر آ سکتی تھی۔ اگر آنے والوں کو ابھی تک کیمپ کی روشنی نظر نہ آ سکی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسی ٹیلے نے جس پر ہم کھڑے تھے روشنی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ گھومبی نے آنن فانن ساری روشنیاں گل کرا دیں اور ہمارے ساتھی جنہیں ابھی تک نئی صورتحال کا علم نہیں تھا گھبرا کر باہر نکل آئے۔ ٹیلے پر ہرنام سنگھ پہرا دے رہا تھا۔ اسی نے عقبی راستوں پر روشنیوں کو جھلملاتے اور آگے بڑھتے دیکھ کر صوبیدار کو خطرے کی اطلاع دی تھی اور وہ سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ اب یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ کون لوگ اور دریا کے کنارے کنارے کس کی تلاش میں ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ہرنام سنگھ ہی کو پسند کیا۔ وہ فوجی آدمی اور یہ کام بہتر طور سے کر سکتا تھا۔ دگل کو اس کے ساتھ بھیجا کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ صرف یہ معلوم کرنا ہے آنے والے کون ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ کام بڑی ہوشیاری کا تھا۔ ہرنام سنگھ بولا، فکر نہ کرو صاحب جی، آپا نے جنگ کے دنوں میں جرمن علاقوں میں پیٹرولنگ کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دگل کے ساتھ نشیب میں اترتا چلا گیا۔ کیمپ میں ساتھیوں کو اس خطرے کی اطلاع ہو گئی تھی جو ہمارے تعاقب میں چلا آتا تھا۔ سب لوگ ٹیلے کے پاس ہی اکٹھے ہو گئے اور پورب کی طرف دور دریا کی پٹی پر جگنوؤں کی مانند جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر اسلم نے خیال ظاہر کیا، مشعلوں کی روشنی معلوم ہوتی ہے۔
اندھیری اور کالی رات میں ان کے شعلے لرز لرز جاتے تھے۔ آنے والے اگرچہ ابھی 2-2.5 میل دور تھے، لیکن خطرے کے پیش نظر ہم نے فوراً اپنی حفاظت کے انتظامات پر غور کیا اور کیمپ کے ارد گرد مورچوں کی جگہ دیکھ لی۔ اندیشہ یہ تھا کہ کہیں فانگچو نے کسی بڑے افسر سے رابطہ قائم کر کے پولیس کو ہمارے تعاقب میں نہ بھیج دیا ہو، اور ایسے ملک میں جس کی راہداری کا پروانہ ہمارے پاس نہیں تھا، پولیس سے مقابلہ ایک خطرناک اقدام تھا۔ لیکن آنے والی مشل بردار پارٹی اگر واقعی پولیس کی تھی اور وہ ہماری ہی کھوج میں نکلی تھی تو اس سے مقابلہ ضروری تھا، کیونکہ ہم کسی حالت میں بھی خود کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری پارٹی کل 19 افراد پر مشتمل تھی، جن میں کپالا سردارنی، گھومبی، ڈوبا سائس اور 5 کوکی بندوق چلانا نہیں جانتے تھے، وہ صرف بھالوں سے مسلح تھے۔ باقی 11 افراد فوجی اور شکاری تھے، حتیٰ کہ دگل اور کریاپا بھی گولی سکے کا استعمال جانتے تھے۔ صوبیدار خداداد خان نے 3 حفاظتی مورچے تجویز کیے اور 2-2 3-3 آدمیوں کو ان مورچوں میں بٹھا دیا گیا، مگر یہ تینوں مورچے کیمپ کے عقب میں بنائے گئے تھے جدھر سے خطرہ تھا۔ میں نے وکرم کو گھومبی اور کوکیوں کے ساتھ کیمپ کی پچھمی جانب نگرانی کے لیے متعین کر دیا تاکہ ادھر سے بھی کیمپ کی دیکھ بھال ہو سکے۔ دریائے سالوین کے دونوں ساحلوں پر پروتوں، گھاٹیوں، وادیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ دریا کی پٹی اگرچہ کسی قدر نشیب میں ہے، مگر اس پٹی پر بھی کہیں جھاڑیاں، کہیں گھاٹیاں، کہیں میدان واقع ہیں۔ ہم نے اس پٹی سے ذرا ہٹ کر ایک اونچی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے ارد گرد پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور آگے پیچھے کے سارے نشیب و فراز اور راستے دکھائی دیتے تھے، مگر رات کے کالے اندھیروں نے سب راستوں کو ڈھانپ لیا تھا اور عقب کی طرف مشلوں کے لرزتے کانپتے شعلے بھی کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، کیونکہ راستے میں نشیب و فراز کے ساتھ گھماؤ بھی تھے اور کچھ پہاڑیاں بھی سدے راہ تھیں، مگر کبھی وہ شعلے پھر دکھائی دینے لگتے تھے۔ ہرنام سنگھ اور دگل کو گئے پورے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ اب مشل بردار پارٹی کچھ اور قریب آ گئی تھی اور ہمارے کیمپ سے اس کا فاصلہ 1.5 میل کے لگ بھگ رہ گیا تھا کہ ناگہاں نصف میل دور نشیب کی ایک گھاٹی میں 2-3 جگہوں پر آگ بھڑکتی دکھائی دی، اور ایسی تھی وہ آگ جیسے کسی نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا ہو۔ پہلے تو یہی گمان گزرا شاید یہ آگ بھی مشل بردار پارٹی کے ہراول دستے نے روشن کی ہے جو اس کے آگے آگے سفر کر رہا ہوگا، لیکن اس آگ کو دیکھ کر مشل بردار پارٹی اچانک اس گھاٹی سے نصف میل پرے ہی رک گئی۔ پھر ہم نے مشلوں کے ادھر ادھر بکھرتے دیکھا، اور یہ دیکھ کر تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مشل بردار پارٹی نے اس گھاٹی پر جہاں 2-3 جگہ آگ بھڑکتی دیکھی تھی، آتشی تیر اور آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے، جیسے وہ پارٹی جن دشمنوں کی تلاش میں نکلی تھی وہ اسے نظر آ گئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی تو دکھائی نہیں دیتا تھا، بس مشلوں کے ساتھ برستی آگ کے شعلے ہی نظر آتے تھے۔ ناگہاں گھاٹی سے جہاں آگ کے تیر اور گولے پھینکے جا رہے تھے، یکے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے ہوئے اور ہم چونک گئے، کیونکہ وہ دگل کی شاٹ گن کے دھماکے تھے۔ جواب میں مشل بردار پارٹی کی طرف سے بھی 2-3 فائر کیے گئے، مگر ہرنام سنگھ کی 303 خاموش تھی۔ اب ہم معاملے کی نوعیت سمجھ گئے۔ ہرنام سنگھ اور دگل نے آنے والی مشل بردار پارٹی کو دھوکہ دینے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گھاٹی میں 2-3 جگہ آگ لگائی اور یہ تاثر دیا تھا کہ گھاٹی میں کسی قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ دریا کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا ہی قافلہ سفر کر رہا تھا، اس لیے مشل بردار پارٹی اسے ہمارا پڑاؤ سمجھ کر آگ برسانے لگی۔ اس کی کوشش غالباً یہ تھی کہ ہمارے خیموں اور چھولداریوں کو پھونک ڈالے، اور جب کیمپ دھڑ دھڑ جلنے لگے وہ اچانک اس پر یلغار کر دے، مگر چند دھماکوں کے بعد پھر خاموشی چھا گئی، بلکہ آتشی تیر اور آگ کے گولے برسنا بھی بند ہو گئے۔ غالباً مشل بردار پارٹی نے دیکھ لیا تھا کہ جس گھاٹی پر وہ آگ برسا رہی ہے وہاں کسی کیمپ کے آثار نہیں، ورنہ برستی آگ کسی نہ کسی خیمے یا چھولداری سے لپٹ گئی ہوتی۔ اسی اثنا میں ہم نے مشل بردار پارٹی میں ہلچل کے آثار دیکھے اور ایک مشل بردار گھاٹی میں اترتا بھی نظر آیا، مگر ہم اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ نہ جانے ہرنام سنگھ اور دگل کہاں ہوں گے۔ انہیں گئے 1.25 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہ اندیشہ بھی تھا کہیں تعاقب میں آنے والی پارٹی نے انہیں دیکھ نہ لیا ہو، کہیں وہ انہیں گھیرنے کی کوشش نہ کر رہی ہو، کیونکہ تاریک اور کالی رات اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی ہم ہرنام سنگھ اور دگل کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ دونوں رات کے اندھیرے میں بے آواز لپکتے ہمارے قریبی نمودار ہوئے۔ ان کی رپورٹ حیرت انگیز تھی۔ ہرنام سنگھ بتانے لگا، آپا نے سوچیا تھا آنے والی کوئی پولیس پارٹی ہے، اس کی سوہ لینے کے لیے
تھوڑی جہی چکر بازی بھی کی تھی. 2-3 تھاں پر اگ بالی اور دگل کو وہاں چھوڑ کر آپا نے پیٹرولنگ لئی مارچ کیتا. تے جس ویلے دگل نے 2 فیر کیتے اس ویلے دشمن کے پیچھے جا سر کڑھیا اور پتہ لگایا کہ وہ پولیس پارٹی نہیں چینی جادوگر کی پارٹی ہے. گنتی میں کل 40 بندے ہیں اور وہ جادوگر کا پتر فانگ چو ان کے نال ہے. انہوں دیکھ کر دل تو بڑا کرتا تھا کہ اس کا کھنا کھول دوں، پر سوچ کر کہ بندہ مارنے سے کدرے ہور گڑبڑ نہ ہو جائے میں پیچھا مڑ آیا. ہرنام سنگھ کی رپورٹ نے میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا کہ فانگ چو نے کسی بڑے افسر سے مل کر پولیس ہمارے تعاقب میں بھیج دی ہے تاکہ ہمیں چین میں روک لیا جائے. پولیس کی بجائے وہ خود آیا اور ایسے آدمیوں کو ساتھ لے آیا تھا جو کمانوں اور گھوپنوں سے آگ پھینکنے میں ماہر تھے. گویا وہ کیمپ کے ساتھ ہمیں بھی زندہ جلا دینے کا خوفناک ارادہ رکھتا تھا، مگر ہم اس کے ارادے سے آگاہ ہو گئے تھے. فانگ چو اور اس کے آتش انداز مشلوں کی روشنی میں پھر آگے بڑھنے لگے، اگرچہ وہ ابھی تک ہمارا کھوج نہ لگا سکے تھے. تاہم ہرنام سنگھ نے نچلی گھاٹی میں آگ جلا کر اور دگل نے 2 فائر کر کے ان پر واضح کر دیا تھا کہ ہم کہیں آس پاس ہی موجود ہیں. اب ہمیں تلاش کر لینا مشکل نہ تھا، مگر انہوں نے اس گھاٹی کی بجائے جس پر ہمارا کیمپ تھا دریائی پٹی کی جانب رخ کیا. غالباً ان کا خیال تھا ہم نے دریا کے آس پاس خیمے لگائے ہوں گے. دریا کی جانب گھاٹی کی ڈھلان خطرناک تھی، ادھر سے کسی کا اوپر چڑھنا اوگھٹ اور کٹھن تھا. وہ پورب کی جانب سے گھاٹی پر آ سکتے تھے لیکن اس جانب کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے. ہمیں گھاٹی کی بلندی کا فائدہ حاصل تھا کیونکہ اوپر آنے والوں کو بآسانی نشانہ بنا سکتے تھے. کوئی آدھ گھنٹہ عجیب سے تذبذب میں گزر گیا. اس عرصے میں ہم نے اپنے مورچوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا. ہمیں زیادہ خطرہ صرف پورب کی طرف سے تھا. پچھم کی سمت بھی خطرناک ترچی ڈھلان ہماری حفاظت کر رہی تھی. آتش بازی کا جو منظر میں نچلی گھاٹی میں دیکھ چکا تھا اس کے پیش نظر کوکیوں کو حکم دیا کہ وہ چھولداریاں اور خیمے اکھاڑ لیں. انہوں نے یہ کام بڑی پھرتی سے انجام دیا. کالی رات کے اندھیرے میں اچانک بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ آتش انداز چینی دریا کی جانب خطرناک ڈھلان پھلانگتے بھاگتے دوڑتے گھاٹی کی طرف آ رہے تھے. گویا انہوں نے ہمارا کھوج لگا لیا تھا. اس جانب صوبیدار خدا داد خان پرنسس اندرا کے دونوں باڈی گارڈز کے ساتھ خود مورچے پر تھا. سب سے پہلی گولی اسی نے چلائی. میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ مارنے کی بجائے ڈرانے کی حکمت پر عمل کریں کیونکہ ہم کچھ تو خون سے بہرحال بچنا چاہتے تھے. پہلی گولی مشل بردار کی بجائے مشل پر چلائی گئی تھی. مشل گر گئی اور مشل بردار بھی رائفل کے دھماکے سے گر گیا تھا. فانگ کے آدمی مزید اوپر آنے کی بجائے ڈھلان کے وسط ہی میں ایک چٹان کے پیچھے گوپھن اور کمانے لے کر بیٹھ گئے. اسی طرح پورب کی سمت سے بھی 15-20 آدمی اوپر بھاگے مگر ادھر ہرنام سنگھ اور رانا صفدر نے انہیں اوپر چڑھنے سے روک دیا. رات کے اندھیرے میں ناگہاں ایک پراسرار سیٹی کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ دونوں اطراف سے گھاٹی پر آگ کے گولے برسنے لگے. چونکہ ہم بلندی پر تھے اس لیے چینی آتش انداز گوپھنوں کے ذریعے آگ کے گولے اوپر پھینک رہے تھے. ان کے آگ برسانے کا طریقہ اس قدر خوفناک تھا کہ گولے چاروں طرف گھومتے چکراتے پھر رہے تھے. گھاٹی پر گویا آگ کی بارش ہو رہی تھی. اگر ہم نے خیموں اور چھولداریوں کو پہلے ہی سنبھال نہ لیا ہوتا تو برستی آگ نے انہیں کھا لیا ہوتا. آگ کے گولے ہمارے مورچوں پر بھی پھینکے گئے مگر کوئی نقصان نہیں ہوا. چینی آتش انداز گوپھنوں سے آگ پھینک کر فوراً اپنی جگہ بدل دیتے تھے. گولیاں چل رہی تھیں لیکن کوئی بھی چینی ہلاک یا زخمی نہ ہوا تھا. آتش اندازی دونوں اطراف کی ڈھلانوں سے ہوتی رہی مگر ہم نے کسی حملہ آور کو اوپر نہ آنے دیا. غالباً وہ خود بھی اوپر نہ آنا چاہتے تھے. البتہ ہر آن آگ برسنے کی رفتار تیز ہو رہی تھی. یہ سلسلہ 20-22 منٹ تک مسلسل جاری رہا. پھر یکلخت آتش اندازی بند ہو گئی لیکن 3-4 منٹ کے وقفے کے بعد اس کا سلسلہ بڑے خوفناک انداز میں دوبارہ شروع ہو گیا. اس بار کچھ آتش انداز زخمی بھی ہوئے کیونکہ صوبیدار نے ڈھلان پر ان کے ٹھکانے کے قریب ہی ایک ہینڈ گرینیڈ پھینک کر زبردست دھماکہ کیا تھا. پرنسس اندرا اور کپالا سردارنی خیموں اور خچروں کے پاس گھاٹی کی پچھمی جانب ایک چٹان کے پیچھے محفوظ تھیں کیونکہ آگ کا کوئی گولا چٹان تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ادھر خطرناک ترچھی ڈھلان حفاظت کا کام دے رہی تھی. وکرم بھی گھومبی سردار اور 2 کوکیوں کے ساتھ اسی طرف پہرا دے رہے تھے. اچانک میں نے اندھیرے میں پرنسس اندرا کی کانپتی آواز سنی. اس نے مجھے آگاہ کیا تھا وہ پچھم کی طرف سے آ رہا ہے. اس نے پچھمی ڈھلان پر فانگ چو کی جھلک دیکھ لی جو بڑی ہوشیاری سے اوپر آ رہا تھا. اس پر فائر بھی کیا تھا لیکن اندھیرے میں نشانہ چوک گیا
اور اس کے ساتھ ہی فانگ کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ میں پچھم کی طرف لپکا تاکہ فانگ کا استقبال کر سکوں۔ پورب اور اتر کی طرف سے آتش اندازی میں مزید اضافہ ہو گیا اور اب آگ کے گولے پچھم کی جانب حفاظتی چٹان سے بھی ٹکرا رہے تھے۔ میرے ساتھ وکرم اور گھومبی بھی فانگ کو تلاش کرنے لگے مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں 375 میگنم اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اندرا اور سردارنی بدستور چٹان کے حفاظتی حلقے میں تھیں اور دونوں جانتی تھیں کہ ایسے موقع پر انہیں کیا کرنا ہے۔ میں فانگ کو ڈھونڈتا پچھمی ڈھلان پر اتر گیا۔ وکرم بھی کچھ فاصلے پر میرے ساتھ تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ڈھلان پر ادھر ادھر تھرتھرا رہا تھا کہ پرنسس اندرا کی ایک بھیانک چیخ نے مجھے لرزا دیا۔ اسی لمحے وکرم نے میرے عقب میں کسی پر چھلانگ لگائی۔ پلٹ کر دیکھا تو وکرم اور فانگ دونوں گتھم گتھا خطرناک ترچھی ڈھلان پر لڑکتے جا رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب میں فانگچو کو ڈھونڈتا ہولے ہولے ڈھلان پر آگے بڑھ رہا تھا، وہ بجلی کی طرح ناگہاں میرے عقب میں نمودار ہوا اور مجھ پر بندوق سے حملہ کرنے والا تھا کہ اندرا کی نظر پڑ گئی۔ وہ خود فائر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اس کے اور فانگ کے درمیان حائل تھا اور وہ میرے سر کا نشانہ لے رہا تھا۔ البتہ اس کی چیخ نے وکرم کو چونکا دیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا، اور یہ دیکھ کر فانگ میرا خاتمہ کرنے والا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ ایکا ایک ہی ہو گیا۔ جب وکرم نے چھلانگ لگائی، فانگ خود کو سنبھال نہ سکا، بندوق ہاتھ سے گر گئی۔ وہ خود بھی گرا اور اس کے ساتھ وکرم بھی گرا جس نے فوراً اسے دبوچ لیا، مگر فانگ کمزور نہیں تھا۔ وکرم سے گتھم گتھا ہو گیا اور دونوں ترچھی ڈھلان پر لڑھکنیاں کھاتے چلے گئے۔ اگر وکرم ایک سیکنڈ بھی دیر کر دیتا تو فانگ کی بندوق سے نکلنے والی گولی میرے سر کو پاش پاش کر دیتی، لیکن اس نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی اور وہ بات پوری کر دی جو جے پور کے جنگل میں رانا صفدر سے کہی تھی۔ قارئین کو یاد ہوگا، جے پور کے شکار میں نے وکرم کی جان بچائی اور اس نے رانا صفدر کو اپنی پوربی بولی میں کہا تھا، آج تمرے نوابزادے نے میری جان بچائی ہو اور آج سے اپنا جیون ان کا ہو گئے ہو۔ فی الواقع اس رات وکرم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا جیون خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں فوراً پیچھے لپکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کشتم کشتہ قریباً 150 فٹ تک لڑکتے چلے گئے۔ کپڑوں ہی کے چیتھڑے نہیں اڑے، دونوں کے جسم بھی زخمی ہوئے اور ایک جگہ نڈھال سے ہو کر گر گئے، مگر اس حالت میں بھی وکرم نے اپنے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا۔ میرے پیچھے پیچھے پرنسس اندرا، کپالا سردارنی، گھومبی اور دونوں کوکی بھی بھالے تانے لپکے۔ گرنے کے بعد فانگ وکرم کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور 375 میگنم کی نال اس کی کھوپڑی سے لگ گئی۔ میرے کہنے پر وکرم نے اسے چھوڑ دیا اور میں فانگ سے مخاطب ہوا، فانگ تم ہمارے پیچھے تو آ گئے، لیکن اب تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے کپالا فانگ کے سامنے نمودار ہوئی اور مجھ سے بولی، صاحب اب تم ہمارے بیچ سے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور فانگ کا جھگڑا ہے اور ہم اپنا جھگڑا آپ ہی طے کر لیں گے۔ میں ہٹ گیا اور سردارنی اپنا بھالا اٹھائے آگے بڑھی۔ اسے دیکھ کر فانگ کی حالت بگڑنے لگی۔ اچانک اس نے کچھ پڑھا، سردارنی نے بھی کچھ پڑھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور بھاگ اٹھا، مگر اسی لمحے جوان سردارنی نے اپنا بھالا اس کی پشت میں اتار دیا اور وہ انہی قدموں لڑکھڑا کر اوندھے منہ گرا۔ گھومبی نے آگے بڑھ کر سیدھا کیا تو فانگ کا چہرہ بگڑ چکا اور پنجرہ خالی ہو چکا تھا۔ یہ تھا سالوین کے جادوگر کا انجام۔ اس نے جس عورت کو اپنے موروثی علم کا صلہ ٹھہرایا تھا اسی کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ دونوں کوکی اس کی لاش اٹھا کر گھاٹی پر لے آئے۔ کپالا سردارنی نے ٹوٹی پھوٹی چینی زبان میں فانگ کے آتش اندازوں کو اس کی ہلاکت کی خبر دی اور اس کے حکم پر دونوں کوکیوں نے فانگ چو کی لاش دریا کی پٹی پر لڑکا دی۔ اچانک گوبھنوں سے آگ برسنا بند ہو گئی۔ اس کے ساتھی دریا کی پٹی پر جمع ہوئے اور ساتھ ہی ان کی بین کرتی ماتمی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان میں کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے تھے، لیکن فانگ کے علاوہ مرا کوئی نہیں تھا۔ فوراً ہی انہوں نے لاش اٹھائی اور دریا کے ساتھ ساتھ پورب کے راستے بھاگتے چلے گئے۔ ہم گھاٹی سے انہیں واپس جاتے دیکھ رہے تھے کہ پروفیسر اسلم کا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا۔ وہ بولے، یہاں سے فوراً کوچ کرو، ایک لمحے کی تاخیر بھی خطرناک ہوگی۔ ہم نے سارا دن سفر کیا تھا اور کالی رات کے اندھیرے میں دریائے سالوین کی پٹی کا سفر بھی خطروں سے خالی نہیں تھا، لیکن مجھے پروفیسر کی بات بڑی وزنی محسوس ہوئی
اور میں نے اسی وقت خچروں پر سامان لادنے کا حکم دے دیا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم رات کے اندھیرے میں دریا کی پٹی کے ساتھ ساتھ پچھم کی طرف سفر کر رہے تھے، جبکہ فانگچو کے ساتھی اس کی لاش پورب کی طرف لے گئے تھے۔ فانگچو کی موت پر آتش انداز چینیوں نے اپنی لرزہ خیز ماتمی آوازوں میں جو بیان کیے اور اس کی لاش اٹھا کر جس افراتفری میں سالوین ندی کے کنارے کنارے پورب کی طرف بھاگے تھے، اس سے ہمارے دلوں میں نئے اندیشے، نئے خطرے جاگ اٹھے۔ جنوب مغربی چین کے سرحدی قبیلے، چین اور تبت کے درمیان سفر کرنے والے قافلے، تاجر، آڑھتیے، افیون کی پینک میں سوتے جاگتے ان پڑھ چینی لوگ، حتیٰ کہ سرکاری افسر تک فانگچو کا نام سن کر دہشت یا عقیدت کے مارے سر جھکا دیتے اور اس کا ہر حکم بجا لانے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ خطرہ تھا۔ فانگ کے ہواری، پجاری اور نام لیوا اس کی لاش کو دیکھ کر لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکائیں گے، افسروں کو اکسائیں گے اور اپنے استاد کی موت کا بدلہ لینے کی خاطر ہمیں کہیں راستے ہی میں روکنے اور پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح مردہ فانگ ہمارے لیے زندہ فانگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا اور ہمیں کسی دامِ مصیبت میں گرفتار کرا سکتا تھا۔ میری سرگزشت پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ چین میں داخل ہونے کا پروانے راہداری نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنی مشکلوں اور کیسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ فانگچو نے ہمیں اس جرم میں پھانسنے کی چال کھیلی اور سالوین کے بوڑھے میجسٹریٹ لی شین کو سپاہیوں سمیت اپنے گھر میں بلا لیا۔ وہ ایک شعبدہ باز تھا، جس طرح مداری ہاتھ کی صفائی دکھانے سے پہلے لوگوں کو خالی ہاتھ دکھاتا ہے اور دیکھنے والے یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کی آستین کو بھول جاتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح فانگچو نے بھی ہمیں خالی ہاتھ دکھائے تھے کہ ہمارے متعلق کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا، مگر میں نے اس کی آستین دیکھ لی اور اس کی بازی اسی پر الٹ دی تھی۔ بوڑھا چینی میجسٹریٹ ہمیں گرفتار کرنے آیا تھا اور اپنی نگرانی میں بستی سے نکال لایا کہ ہم جلد از جلد اس کے علاقے سے نکل جائیں، مگر ہر چینی افسر لیشین نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ فانگچو یہ بیان دینے کے لیے مردوں کی دنیا سے واپس آ سکتا تھا کہ اس نے اپنے پراسرار علم سے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا اور ہمیں آسام سے چین کے پربتوں میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ ہمارا عذر بعد میں سنتے، پہلے قتل کے جرم میں ہمیں گرفتار کر لیتے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہی تھا، ہم کہیں رکے اور ٹھہرے بغیر تیزی کے ساتھ سفر کرتے رہیں اور کوئی نئی افطار ٹوٹنے سے پہلے ہی چین کی سرحد پار کر جائیں۔ اس لیے ہم نے پڑاؤ اٹھانے میں بہت جلدی کی اور رات کے اندھیرے ہی میں چل دیے تھے۔ اندھیری رات میں کسی رہبر کے بغیر سالوین کا سفر اگرچہ بڑا کٹھن اور خطرناک تھا، پھر بھی ہم نے اپنی رفتار تیز رکھی اور بھاگم بھاگ آگے بڑھتے رہے، جیسے فانگچو کی بدروح ہمارے تعاقب میں بھاگی آ رہی ہو۔ پروفیسر اسلم میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک کہنے لگے، اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو شاید 4 دن میں چین کی سرحد پار کر لیں۔ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ 4 دن؟ انہوں نے انکشاف کیا۔ نقشے کے مطابق سالوین بستی سے تبت کی سرحد کوئی 250 میل دور ہوگی۔ اگر ہم 50 میل یومیہ سفر کریں تب کہیں 5ویں دن سرحد پار کر سکتے ہیں۔ 1 دن گزر چکا، اب 4 دن کا سفر اور ہے۔ اس انکشاف نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ چین اور تبت کے نقشوں کا مطالعہ میں نے بھی کیا تھا، مگر اس پہلو پر توجہ نہ دے سکا کہ تبت کی سرحد تک مسافت کتنی ہوگی۔ میدانی علاقوں کی بانسبت پہاڑی علاقوں کا سفر زیادہ کٹھن ہوتا ہے، اور میدانی علاقوں میں پیدل سفر کی رفتار عام طور پر 3 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں 50 میل یومیہ کے حساب سے چلنا گویا ہر دن 15-16 گھنٹے سفر کرنا تھا۔ اور اب یہ سفر کچھ اور مشکل اور طویل معلوم ہونے لگا، کیونکہ ہر روز 50 میل چلنا ممکن نہ تھا۔ میں نے غور کیا تو ہمیں 7-8 دن مزید چین کے پربتوں پر سفر کرنا تھا، اور ان دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے مردہ فانگ نے ہمیں اپنے طلسم میں جکڑ لیا ہے اور اس کے حلقے سے نکلنے نہیں دے گا۔ ایک مرا ہوا آدمی زندہ آدمیوں سے بڑھ کر خطرناک ہوتا جا رہا تھا، اور یہ خیال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا کہ فانگچو کے چیلے چانٹے ضرور ہمارا تعاقب کریں گے اور اب کے پولیس ساتھ لے کر آئیں گے جس کے پاس ہماری گرفتاری کے وارنٹ ہوں گے، یا پھر سرحدی پولیس کو پہلے ہی ہماری آمد سے مطلع کر دیا جائے گا اور وہ اس مقام پر جہاں دریائے سالوین تبت سے نکل کر چین میں داخل ہوتا ہے ہماری منتظر ہوگی۔ ان سارے خطرات کے باوجود ہمیں اس جائے واردات سے جہاں فانگ ہلاک ہوا دور نکل جانا تھا۔ میں کہیں بتا آیا ہوں کہ وہ کوہستانی سلسلہ جس میں ہم سفر کر رہے تھے سطح سمندر سے 10 سے 16 ہزار فٹ تک بلند ہے۔
ان پہاڑوں کے درمیان سالوین ندی پچھم سے پورب کے رخ بہتی اور پروتوں کی دلہن کہلاتی ہے۔ اس کے دونوں ساحلوں پر پہاڑی ٹیلے، وادیاں، گھاٹیاں اور پروتوں کی چوٹیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں، اور دونوں ساحلوں کے راستے بڑے اوگھٹ ہیں۔ دن کے اجالے میں بھی ان پر سفر آسان نہیں، لیکن اندھیری رات کا سفر تو انتہائی خطرناک تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی ان راستوں سے واقف اور ان کے خطروں سے آگاہ نہ تھا، مگر ہمیں یہ سفر بہرحال کرنا اور انجانے خطروں سے گزرنا تھا۔ فانگچو کے آدمیوں کی آتش افغانی سے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، البتہ وکرم مقابلے میں شدید زخمی ہوا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فانگچو پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر پہاڑ کی خطرناک ڈھلان پر لڑھکتا چلا گیا، جس سے بدن چھل گیا اور نوکیلے پتھروں نے گوشت پھاڑ کر جگہ جگہ گھاؤ ڈال دیے تھے۔ وہ اپنی جان کی قیمت پر فانگچو کو ختم کر دینے پر تل گیا تھا، اور زخمی ہونے کے باوجود اس پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی تھی۔ فانگ پر اس کی جست اس قدر ناگہاں اور غیر متوقع تھی کہ وہ بدحواسی میں اپنا جادو منتر اور شعبدہ بازی سب بھول گیا۔ دراصل یہ وکرم کی بہادری اور دلیری کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ تھا، جس نے چینی جادوگر کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے، اسی طرح وکرم فانگ پر کود گیا تھا۔ اگر وہ بروقت کارروائی نہ کرتا تو فانگ نے مجھے ختم کر دیا ہوتا، لیکن وکرم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر میری جان بچا لی تھی۔ اس کی اسی بہادری کے نتیجے میں ہم نے بدحواس فانگچو پر قابو پا لیا، اور کپالا سردارنی کے بھالے نے اس کے موروثی علم کا ہر سلا چکا دیا تھا۔ بیکانیر کا راجپوت شکاری پہلے بھی درندوں کے مقابلے میں کئی بار گھائل ہوا تھا، مگر اس مقابلے میں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر چوٹ نہ لگی ہو، گھاؤ نہ آئے ہوں۔ رانا صفدر نے فوری طور پر اس کے زخموں کی ڈریسنگ کر دی تھی، لیکن ایک نوکیلے پتھر نے سر میں گہرا زخم ڈال دیا تھا، جس سے حالت غیر ہوئی جاتی تھی۔ وقتی سکون کے لیے اسے مارفیا کا ایک انجیکشن دے کر سلا دیا گیا تھا۔ اسی حالت میں سفر بھی کرنا پڑا، اور ایک بار بردار خچر پر سامان کے اوپر اسے پشت کے سہارے نیم دراز سا لیٹا دیا، بلکہ احتیاط کے طور پر جسم کو چرمی فیتے سے باندھ بھی دیا تھا کہ بے ہوشی اور غنودگی میں کہیں دائیں بائیں لڑھک نہ جائے۔ مزید نگرانی کے لیے ڈوبا سائس اور دگل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وکرم کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن حالات کی صورت نے ہمیں سفر پر مجبور کر دیا تھا۔ تاہم سفر کے دوران بھی اس کے آرام کا پورا خیال رکھا گیا۔ کوکیوں کے خچر پہاڑی راستوں پر سفر کرنے کے عادی اور مشکلوں کے خوگر تھے، لیکن سالوین ندی کے ساحل کے ساتھ جس راستے پر ہم چل رہے تھے وہ انتہائی کٹھن اور خطرناک تھا۔ کہیں اتار، کہیں چڑھاؤ، کہیں پھسلنے کا ڈر، کہیں لڑھکنے کا خطرہ، پھر چاروں کھونٹ رات کا کالا اندھیرا تنا ہوا۔ خچر بھی چونک چونک جاتے اور بار بار کنوتیاں بدلتے تھے۔ ہم ٹارچوں کی روشنی میں راستے، پگڈنڈیاں تلاش کرتے آگے بڑھتے رہے۔ پہلے کی طرح اس سفر میں بھی کپالا سردارنی ہماری رہبر اور گھومبی کے ساتھ پارٹی کے آگے آگے سفر کر رہی تھی۔ یہ راستے اس کے لیے بھی ویسے ہی انجانے، اندیکھے تھے جیسے ہمارے لیے۔ پھر بھی چاہتی تھی کہ آگے رہ کر ہمیں راستوں کی مشکلات سے آگاہ کرتی رہے۔ دراصل فانگچو کا طلسم توڑنے اور اسے ہلاک کر دینے کے بعد اس کے اندر جہاں ایک خود اعتمادی پیدا ہو گئی، وہاں وہ قبائلی جرت بھی عود کر آئی تھی، جس کے لیے کوکی قبیلہ خاص شہرت رکھتا ہے۔ اب وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار اور پارٹی کو بحفاظت آگے لے جانے کی جد و جہد کر رہی تھی۔ سردار گھومبی ہمارے ساتھ اس لیے سفر میں شریک ہو لیا تھا کہ 15 برس قبل ابو کی پارٹی، جس نے کوکی سردار کی رہنمائی میں سفر کیا تھا، لوٹ کے نہ آ سکی تھی۔ گھومبی اس غلط فہمی میں مبتلا رہا تھا کہ شاید گلابی لڑکی کی خاطر کوکی سردار نے پوری پارٹی کو اپنے جادو منتر سے کہیں غائب کر دیا اور خود بھی اسی جھگڑے میں کسی جگہ مر کھپ گیا ہوگا۔ مگر میری زبانی اس نے سن لیا تھا کہ کوکی سردار تو اپنے برے کاموں کا پھل بھوگنے کے لیے غاروں کے شہر کی گہری اور نیرنگے زمانہ خندق میں دفن ہو گیا تھا، اور پارٹی شمال مشرقی تبت کی طرف چلی گئی تھی، جہاں وہ ایک المناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ پھر بھی گھومبی کوکی سردار کے اس شیطانی کردار اور وحشیانہ سلوک کی کچھ تلافی کرنا چاہتا تھا جو اس نے ابو کی پارٹی کے ساتھ روا رکھا، اور ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ کوکی لوگ وفادار اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ سفر کے دوران خود گھومبی اور اس کی چہیتی سردارنی فانگچو جیسے چینی جادوگر کے طلسم کا شکار ہو گئے، اور کپالا میری بروقت مداخلت کے باعث فانگچو کی زیادتی سے بچ گئی، جس پر دونوں پتی پتنی پہلے سے بھی بڑھ کر میرے گرویدہ ہو گئے۔ بلکہ جوان سردارنی تو مجھے بھگوان کا روپ سمجھنے لگی تھی۔ جب ہی اس نے اپنے پتی
اور 5 کوکیوں کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی میرے سامنے سجدے میں گر گئی تھی، گویا اس نے مجھے اپنا دیوتا مان لیا تھا۔ دریا کی پٹی ارد گرد پھیلی وادیوں، گھاٹیوں کی سطح سے نشیب میں تھی۔ دونوں ساحلوں کی طرف بہنے والے ندی نالے دریائے سالوین ہی میں آ کر گرتے تھے۔ پٹی کے ساتھ ساتھ ان ندی نالوں کو عبور کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ پھر بھی یہ مشکل مرحلے طے ہوتے رہے، لیکن اچانک ایک بہت بڑے نالے کے کنارے رک جانا پڑا، جو دوسرے نالوں کی بانسبت کہیں زیادہ چوڑا اور گہرا معلوم ہوتا تھا۔ اسی وقت پچھلی راتوں کا چاند نکل آیا اور اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ کوئی نالا نہیں بلکہ ایک چھوٹا دریا ہی تھا، جو جنوبی پربتوں سے نکل کر دریائے سالوین سے آ ملتا تھا۔ رات تیسرے پہر سے گزر رہی تھی۔ سب لوگ تھک کر چور ہو گئے تھے، کیونکہ قریباً سارا دن اور ساری رات بھاگم بھاگ سفر کرتے رہے تھے۔ دن کو ہم نے کم و بیش 18 میل کا سفر طے کیا اور فانگ کی ہلاکت کے بعد پچھلے پڑاؤ پر رکے بغیر چلتے رہے تو رات کے اندھیرے میں 15-16 میل کے لگ بھگ مزید آگے نکل آئے تھے۔ ہمیں سالوین بستی سے نکلے 25 گھنٹے ہو گئے اور اس عرصے میں آرام کا ایک لمحہ میسر نہ آیا تھا۔ نیند اور تھکن کے مارے سب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ راہ میں حائل دریا عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ رات کے 2 بجے 2 دریاؤں کے سنگم سے ذرا ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا کہ کل دن کی روشنی میں دریا عبور کریں گے۔ خیمے اور چھولداریاں نصب ہوتے ہی سب لوگ نڈھال سے ہو کر گر پڑے۔ سب سے پہلے زخمی وکرم کو خچر سے اتار کر چھولداری میں پہنچایا گیا اور اسے رانا صفدر کے سپرد کر کے میں خود صوبیدار خداداد خان کے ساتھ پہرے چوکی کا انتظام کرنے لگا، کیونکہ اب ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ مسلسل بھاگ دوڑ، تھکاوٹ، پریشانی، نیند اور اعصابی دباؤ نے سب ساتھیوں کو بری طرح نڈھال کر دیا تھا، اور کوئی بھی اس حالت میں نہ تھا کہ پوری ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ پہرا دے سکتا، جبکہ خطرے اور مصیبت کی ایسی راتوں میں آدمی کو زیادہ چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ میرے تھکے ماندے ساتھیوں میں صرف ہرنام سنگھ اپنے آپ کو چاقو چوبند ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری پریشانی کو بھانپ کر بولا، صاحب جی، آپ پہرے کی چنتا نہ کریں، آپ پہرے چوکی کے بڑے شوقین ہیں۔ آج رات ہرنام سیاں کلہ ہی پہرا دے گا، اور خالصہ کلہ ہی 1.25 ہوتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ خود ہرنام سنگھ بے حد تھکا ماندہ نظر آتا تھا۔ اس نے گزشتہ رات بھی پھانگچو کے مکان میں جا کر گزاری تھی۔ دن کو سوئے یا آرام کیے بغیر مسلسل بھاگ دوڑ میں مصروف رہا تھا۔ پچھلے پڑاؤ میں اسے دگل کے ہمراہ پیٹرولنگ کا بڑا مشکل فرض بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں حساب لگایا تو وہ مسلسل 40 گھنٹوں سے جاگ رہا تھا اور کام بھی کر رہا تھا۔ مسلسل کام سے مشین بھی تھک جاتی اور وقفے یا آرام کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ ہرنام سنگھ تو پھر گوشت پوست کا آدمی تھا۔ ہماری طرح وہ بھی بری طرح تھک گیا، بلکہ پنجابی محاورے یا خالصی بولی میں اس کا گھور نکل چکا اور حالات کا گھڑیال اس کے چہرے پر 12 بجا رہا تھا۔ لیکن یہ ہرنام سنگھ کا پیار اور جذبہ خلوص تھا کہ وہ اس حالت میں بھی اپنی روایتی خوش طبعی کا اظہار کرنے سے باز نہ رہ سکا اور اپنی سکھی عادت کے مطابق حالات کے سامنے ہار ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ حالانکہ میرے نزدیک پارٹی میں سب سے زیادہ اسی کو آرام کی ضرورت تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی نیند پوری کر لے۔ میں نے بھی تھوڑی سی خوش طبعی کا مظاہرہ اور اسی کی بولی میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تم پہرا کیا دو گے ہرنام سیاں؟ تمہاری صورت پر تو 12 بج رہے ہیں۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ 12 تو بجتے ہی رہتے ہیں صاحب جی، پر ایس بیلے میری صورت پر رات کے 12 بج رہے ہوں گے، دن کے نہیں۔ دن کے ہوں یا رات کے، مگر تمہارے 12 کبھی نہیں بجنے چاہیے۔ نہیں وجن گے صاحب جی، اج تو میری گھڑی پر 11 کے بعد 1 بجیا کرے گا۔ میں اپنا کہکہا ضبط نہ کر سکا۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ میری ذہنی بوریت اور پریشانی دور ہو۔ مجھے ہرنام سنگھ پر پیار آ گیا۔ وہ ہر حال میں خوش رہنا اور اپنے ساتھیوں کو خوش رکھنا جانتا تھا۔ دنیا میں ایسے کھرے آدمی بہت کم ملتے ہیں۔ اسی اسنا میں کپالا سردارنی گھومبی کے ہمراہ صوبیدار کی چھولداری میں داخل ہوئی اور اس نے بتایا کہ آج رات وہ سردار گھومبی اور 2 کوکیوں کے ساتھ خود پہرا دے گی۔ غالباً اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلسل سفر اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے پارٹی کے سب آدمی بڑے نڈھال شکستہ حال ہو رہے تھے اور کوئی بھی شب بیداری کے قابل نہیں۔ اس لیے آج رات کیمپ کی دیکھ بھال کا فرض ادا کرنا چاہیے تاکہ تھکے ماندے لوگ آرام کریں اور دوسرے دن سفر اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ میں نے ذہنی طور پر سردارنی کا فیصلہ قبول کر لیا اور ہرنام سنگھ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا، جے سردارنی پہرے پر کھلوتی
تو آپا کی نیند حرام ہو جائے گی۔ تمہاری نیند کیوں حرام ہو جائے گی؟ صاحب جی، 10:30 میں مٹیاریاں سوندیاں اور مرد پہرا دیتے ہیں۔ جے مٹیار سردارنی نے پہرا دیتا تو ساری رات اپنی اکھ نہیں لگے گی۔ وہ اپنی پنجابی روایت اور جذباتی منطق بھگا رہا اور چاہتا تھا کہ سردارنی کی بجائے خود پہرا دے، جبکہ میں مسلسل سفر اور شب بیداری کی وجہ سے ہرنام سنگھ جیسے انتہائی مستعد ساتھی کی بیماری کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میرے نزدیک اسے بہرحال آرام کی ضرورت تھی، لیکن اب ہرنام سنگھ کو سمجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے وہی طریقہ اختیار کیا اور کسی فوجی افسر کے پرتحکم لہجے میں کہا، ہرنام سنگھ، آج رات تم پہرا نہیں دو گے اور فوراً سو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور بستر پر لیٹے اوٹ پٹانگ باتیں سوچتے رہے، خیال کے گھوڑے دوڑاتے رہے یا سوچ سوچ کر کروٹیں بدلتے اور جاگتے رہے تو سویرے تمہارا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات بھول کر کہ آج رات کون پہرا دے رہا ہے، تمہیں فوراً بستر پر جانا اور فوراً سو جانا چاہیے۔ ہرنام سنگھ نے میرے اس دلچسپ حکم کی بڑے دلچسپ انداز میں تعمیل کی، ایڑی بجا کر مجھے سلیوٹ کیا اور اسی چھولداری کے ایک کونے میں بچھے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ صوبیدار اور وہ پرنسس اندرا کے باڈی گارڈز کے ساتھ ایک ہی چھولداری میں رات بسر کرتے تھے۔ اس رات کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور ان کے 2 کوکی سائسی پہرے پر متعین کیے گئے۔ اس انتظام سے فارغ ہو کر میں صوبیدار کی چھولداری سے نکلا اور پروفیسر اسلم کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں رانا صفدر وکرم کے زخموں کی دوبارہ ڈریسنگ کر رہا تھا، کیونکہ خچر پر سواری کے دوران ہچکولوں، جھٹکوں اور دھکوں سے بعض پٹیاں ڈھیلی ہو گئی تھیں۔ وکرم پر اگرچہ ابھی تک ہلکی ہلکی غنودگی طاری تھی اور بخار بھی ہو گیا تھا، لیکن اس حالت میں بھی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ پروفیسر اسلم نے مجھے انگریزی میں بتایا کہ سر کا گھاؤ خطرناک ہے اور اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ کھوپڑی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ ان کے بقول سر پر لگنے والی ایسی خطرناک چوٹیں بعض اوقات آدمی کی یادداشت زائل کر دیتی ہیں اور مریض ذہنی طور پر کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں اس اطلاع پر دم بخود رہ گیا۔ رانا صفدر کے نزدیک وکرم کے دوسرے زخم زیادہ خطرناک نہیں تھے، لیکن سر کا گھاؤ کافی خراب اور تشویش انگیز تھا۔ مارفیا کا اثر اب ہولے ہولے کم ہو رہا تھا۔ وکرم بخار کی حالت میں کبھی کبھی ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھ بھی لیتا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کراہ کر آنکھیں پھر بند کر لیتا تھا۔ اس خیال ہی سے میرا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں اس کی دماغی حالت بگڑ نہ جائے، کہیں وہ اپنی یادداشت کھو نہ بیٹھے۔ رانا صفدر نے جو تھوڑی بہت سرجری بھی جانتا تھا، اس کے سر کی بڑی احتیاط سے ڈریسنگ کی تھی، ضروری دوا کے ساتھ اینٹی سیپٹک دوا بھی دے دی تھی۔ وکرم کو اچھے ڈاکٹر اور مسلسل آرام کی ضرورت تھی، جبکہ ہم یہ دونوں ضرورتیں پوری نہ کر سکتے تھے، کیونکہ تیز اور مسلسل سفر ہی ہمیں ان خطروں سے بچا سکتا تھا جو ہمارے تعاقب میں روانہ ہو چکے یا روانہ ہونے والے تھے، اور ان سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہم جلد سے جلد چین کی سرزمین سے نکل جائیں۔ مگر یہ احساس بڑا تکلیف دہ تھا کہ ہمارا ایک ساتھی زخموں سے چور اور ذہنی تبدیلی کے المناک حالت کو پہنچ گیا ہے۔ وکرم کو دیکھ کر فرتے جذبات سے میری اپنی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے مجھے کو بچانے کے لیے پھانگ پر چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ میں رانا صفدر کے کندھے کا سہارا لے کر اٹھا اور بولا، صفدر خیال رکھنا، وکرم نہیں میں زخمی ہوا ہوں اور تمہیں میرا علاج کرنا ہے۔ یہ کہہ کر دروازے کی طرف مڑا تو میرا دل بھر آیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ صفدر نے دیکھا اور تڑپ کر رہ گیا۔ باہر سرد ہوا سسکیاں بھرتی گزر رہی تھی اور ابھرتے چاند کا گول بجرا دریائے سالوین کی تیز لہروں پر تھر تھرا رہا تھا۔ دن رات کے سفر کی تھکی ماندی پرنسس اندرا خیمے میں پڑی بے چینی سے میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی اور بڑی آہستگی سے بستر کے ایک کونے میں دبک گیا کہ کہیں وہ بیدار نہ ہو جائے۔ لالٹین کی لو مدھم کر کے میں دیر تک اسی حالت میں دبکا، واقعات کی رفتار اور حالات کی گردش کے بارے میں سوچتا رہا جو ہمیں چین میں کھینچ لائی تھی۔ قدرت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حکمت زندگی کے انہی تجربوں کا نام ہے جن کے لیے ہم جان جوکھوں سے گزرتے ہیں۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگی اور میں کب نیند کے جزیرے میں اتر گیا۔ اس رات کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور ان کے 2 کوکی آدمیوں نے پہرا دیا، اور پہاڑی گھاٹیوں میں پھرنے والا کوئی بھیڑیا اور گیدڑ بھی ہمارے قریب نہ پھٹک سکا۔ دن کے 9 بج رہے تھے جب پرنسس اندرا نے بیڈ ٹی کے لیے جگایا
چائے پی کر ساری کسلمندی دور ہو گئی اور وہ خود کل کی بانسبت حشاش بشاش دکھائی دیتی تھی، حالانکہ ابھی ہم خطروں سے محفوظ نہیں ہوئے تھے۔ آج سب سے پہلے ہمیں دریا عبور کرنا تھا، جو جنوب کے پربتوں سے اتر کر سالوین سے گلے مل رہا تھا۔ ہمارے بیدار ہونے سے پہلے ہی کپالا سردارنی گھومبی کے ہمراہ جنوب کی طرف کوئی 1.5 میل تک اس گھاٹی کا چکر لگا آئی تھی، جس کے ساتھ ساتھ دریا بہتا تھا، اور ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی تھی جہاں سے اسے پار کیا جا سکتا۔ دریا کا کنارہ اونچا تھا اور خچر سامان سمیت تو کیا، سامان کے بغیر بھی اس کنارے سے نہیں اتر سکتے تھے۔ ناشتے پر جو دراصل پورا کھانا ہی تھا، دریا پار کرنے کی بات چھڑی تو پرنسس اندرا نے تجویز پیش کی۔ میرے خیال میں ہمیں چھوٹے دریا کی جگہ بڑا دریا پار کرنا چاہیے۔ بڑا دریا کیوں؟ ہمیں دریا کی پٹی پر سفر کرنا ہے تو دریا کے اتر کی پٹی کچھ ہموار نظر آتی ہے، اس پر سفر ذرا آسان ہوگا۔ پھر ہمارا پیچھا کرنے والے ہمیں دکھن کی پٹی پر ڈھونڈیں گے اور اتر کی پٹی پر جا کر ہم ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ پروفیسر اسلم یہ تجویز سن کر گویا اچھل گئے اور بولے، بالکل درست ہے، ہمیں دریا کے جنوبی ساحل کو چھوڑ کر شمالی ساحل پر اتر جانا چاہیے، بلکہ میری رائے میں شمالی ساحل سے بھی 1.5 میل ہٹ کر دریا کے متوازی پہاڑوں کے درمیان مغرب کی طرف چلتے رہنا چاہیے۔ ہمارا تعاقب کرنے والے ہمیں دریا کے جنوبی پہاڑوں میں تلاش کرتے رہیں گے اور اس عرصے میں ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ خطرے کی حالت میں اچانک راستہ بدل لینا بھی بچاؤ کا ایک عمدہ طریقہ ہے، اور ہمیں بھی اپنا راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ فاؤنگ چونکہ ہواری یہی جانتے تھے کہ ہم دریائے سالوین کے جنوبی ساحل پر سفر کر رہے ہیں اور دریا کے جنوبی ساحل یا اس سے ملحق پہاڑی راستوں ہی میں ڈھونڈتے پھریں گے، جبکہ شمالی ساحل پر پہنچ کر ہمارے بچ نکلنے کا موقع تھا۔ پرنسس اندرا کی تجویز اور پروفیسر اسلم کی تائید نے تحفظ اور بچاؤ کی ایک نئی صورت نکالی، اور ہم نے چھوٹے دریا کی بجائے بڑا دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو مغرب کی طرف جائیں دریائے سالوین کا پارٹ کم اور بہاؤ تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر کہیں بنجر ٹیلے اور چٹانیں تھیں، کہیں سرسبز و شاداب ڈھلانیں جن پر چھتری دار درخت اپنی سبز باہیں پھیلائے ایستادہ ہیں۔ دونوں جانب دریا کی پٹی کہیں ہموار اور کہیں اونچی نیچی اور دشوار گزار ہے۔ جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 2 دریاؤں کے سنگم کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، اور ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا تھی جہاں سے دریا بآسانی عبور کیا جا سکے۔ دریا میں کہیں نہ کہیں پایاب حصہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارے دور و نزدیک دریائے سالوین کہیں سے بھی پایاب نہیں تھا۔ پھر بھی نصف میل پیچھے ایسی جگہ مل گئی جہاں سے خچر دریا میں ڈالے جا سکتے تھے۔ پانی کافی گہرا تھا، مگر سردارنی نے بتایا کوکی بڑے اچھے تیراک ہیں اور گھوڑے خچر بھی دریا پار کر لیں گے۔ ہم نے پڑاؤ اٹھایا اور سارا سامان نصف میل پیچھے منتقل کر لیا۔ دریا کا پارٹ کم و بیش 1 فرلانگ چوڑا اور پانی کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ پروگرام کے مطابق پہلے جانوروں کو دریا پار کرنا تھا۔ سردارنی کے حکم پر 5 کوکی انہیں دریا میں لے کر اتر گئے اور ان کے آگے آگے تیرنے لگے۔ ڈوبا بھی بکیا خچروں کے ساتھ پانی میں اتر گیا۔ انسان اور حیوان آگے پیچھے دریا کی لہروں کو چیرتے ذرا ترچھے رخ آگے بڑھتے رہے اور کوئی آدھ گھنٹے میں دوسرے کنارے جا اترے۔ اس اثنا میں ہم ربڑ کی کشتی کھول کر اس میں ہوا بھرتے رہے۔ کشتی گول اور کافی بڑی تھی، جس میں 12-13 افراد بخوبی سما سکتے تھے۔ ہوا بھرنے والا پمپ اس کے ساتھ رکھا تھا اور ایک چارٹ پر کچھ ہدایات درج تھیں۔ ان ہدایات کے مطابق کشتی میں بیک وقت صرف 9 آدمی سفر کر سکتے تھے۔ ان کے علاوہ 250 پاؤنڈ تک وزن بھی لادا جا سکتا تھا۔ وال کے ساتھ ہوا چیک کرنے والا جیبی گھڑی کے سائز جتنا ایک چھوٹا سا میٹر بھی تھا۔ میٹر کے مطابق ہوا بھرنے کے بعد کشتی کا جائزہ لیا تو بڑی مضبوط اور محفوظ معلوم ہوئی۔ اسے پہلی بار اس سفر میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ کشتی کو ٹرائل کے لیے دریا میں اتارا تو میں نے رانا صفدر، صوبیدار خدا داد خان، ہرنام سنگھ اور بودی کے ہمراہ اس میں ایک چکر لگایا اور پورا اطمینان کرنے کے بعد اسے ساحل سے لگایا۔ پہلے پھیرے میں 9 کی بجائے 7 افراد سوار کیے گئے، جن میں میرے علاوہ پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، زخمی وکرم جس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ رانا صفدر اور بودی نے اسے اسٹریچر سمیت کشتی میں لٹا دیا۔ اس پر نئی غنود کی طاری ہو گئی تھی کیونکہ سویرے مارفیا کا ایک اور انجیکشن دے دیا تھا۔ کشتی کا 7واں مسافر پرنسس اندرا کا باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ تھا۔ ان 7 سواریوں کے علاوہ رائفلوں اور ایمیونیشن کے علاوہ کچھ سامان بھی لادا گیا۔ کشتی جنوبی ساحل سے روانہ ہوئی تو میں نے پتوار سنبھالی۔ رانا صفدر اور بودی چپو چلانے لگے۔ اگرچہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ وہ خود بخود بہہ رہی تھی،
لیکن اس کا رخ شمالی کنارے کی طرف دھکیلنے کے لیے چپوؤں سے کام لینا پڑتا تھا۔ جدوجہد کے بعد آخر کشتی گھاٹ پر جا لگی، جہاں ڈوبا اور پانچوں کوکی ہمارے منتظر تھے۔ وکرم کو اسٹریچر سمیت ساحل پر لٹا دیا گیا۔ پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم اور ٹھاکر اجیت سنگھ کو اتار کر میں، رانا صفدر اور بودھی کشتی لے کر پھر جنوبی کنارے پر آ گئے۔ دوسرے پھیرے میں کپالا سردارنی، گھومبی، دگل اور کریاپا کو پہلے سے نسبتاً زیادہ سامان کے ساتھ شمالی کنارے پر پہنچایا گیا۔ سردارنی ربڑ کی کشتی میں بیٹھ کر عجیب سی حیرت اور سنسنی محسوس کر رہی تھی۔ تیسرے چوتھے پھیرے میں صرف سامان ڈھویا گیا۔ پانچویں اور آخری پھیرے میں صوبیدار خداداد خان، لانس نائک ہرنام سنگھ اور پرنسس کا دوسرا باڈی گارڈ رگھورائے بکیا سامان سمیت شمالی ساحل پر اترے۔ اس طرح 1:30 بجے تک ہم دریا کی جنوبی پٹی چھوڑ کر شمالی پٹی پر آ گئے۔ پھر خچروں پر سامان لادا، ہوا خارج کر کے کشتی کو تہہ کیا اور شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ سفر پھر شروع ہو گیا۔ وکرم کے لیے ایک بار بردار خچر پر اماری کی قسم کا باقاعدہ ہودہ بنا کر بستر بنا دیا گیا، جس سے اس کا سفر پہلے سے کچھ آرام دہ ہو گیا، مگر اس کی حالت ابھی تک مخدوش تھی۔ پروفیسر اسلم کا خیال تھا کہ ہمیں دریا کی شمالی پٹی سے بھی 1.5-2 میل پرے ہٹ جانا چاہیے تاکہ تعاقب کرنے والوں کو ہمارا کھوج نہ مل سکے۔ چنانچہ تھوڑی دور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کے بعد ہم شمالی پربتوں میں داخل ہو گئے اور ساحل سے 1.5-2 میل دور ہٹ گئے۔ لیکن اس سفر میں دریائے سالوین ہمارے لیے ایک کمپاس یا قطب نما کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے جنوبی اور شمالی پربتوں کے درمیان دریا کی فضائی پٹی کو نظروں میں رکھا اور پہاڑوں کے نشیبی حاشیوں پر مغرب کی طرف بڑھتے رہے۔ پہاڑوں کے ایچ پیچ میں سفر کرتے ہوئے ہم کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن 1.5-2 میل چلنے کے بعد کسی بلندی سے دریا کا جائزہ ضرور لیتے رہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ شمالی پربتوں کے درمیان ایسی ہموار وادیاں اور گھاٹیاں واقع تھیں جہاں سفر کی رفتار خاصی تیز تھی۔ شام کا اندھیرا اترنے سے پہلے ایک چشمے کے کنارے صرف کھانے کے لیے پڑاؤ کیا گیا اور ہرنام سنگھ کو دگل کے ہمراہ دریائی پٹی کی پیٹرولنگ کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ صورتحال کا اندازہ لگائے۔ دونوں قریباً 1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے۔ ہرنام سنگھ نے اطلاع دی، دریا پر ستے خیراں ہیں، آپا نو کئی میلوں تک کسی بھوت کا سایہ بھی نظر نہیں آیا۔ ہمیں بھوت سے کوئی مطلب نہیں، کسی آدمی کا سایہ نظر آیا کہ نہیں؟ صاحب جی، کوئی آدمی ہوندا تو اس کا سایہ بھی نظر آندا۔ دریا کی پٹی کوسوں تک سنسان اور چپ چپان پڑی ہے، انج لگدا ہے ہن کوئی ہمارا پیچھا نہیں کرے گا۔ ہرنام سنگھ خبر رسانی اور پیٹرولنگ میں کافی ہوشیار تھا اور اس کی اطلاع سے اندازہ ہوتا تھا شاید فانگ چو کے ہواری اس کی آخری رسوم ادا کرنے میں مصروف ہوں گے، یا پھر سرکاری افسروں کو ان کی کہانی پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ اگر فانگ کے چیلوں کا جادو چل جاتا تو پولیس ضرور ہمارے تعاقب میں آتی۔ اب صرف ایک ہی اندیشہ، ایک ہی امکان تھا کہ تعاقب کرنے کی بجائے کسی ذریعے سرحدی چوکی کو ہمارے فرار سے آگاہ کر دیا گیا ہو اور سرحدی پولیس ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کرے۔ بہرحال پیچھے سے کسی تعاقب کا خطرہ نہیں تھا۔ شاید خطرہ ہم سے میلوں آگے نکل گیا اور کہیں گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس اثنا میں کھانا تیار ہو گیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور اندھیری رات میں سفر پھر شروع ہو گیا۔ ابھی ہمارے پاس ایک چانس اور تھا کہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے پولیس کی توقع سے 1-2 دن پہلے ہی سرحد کے آس پاس پہنچ جائیں اور اس کی نظروں سے بچ کر سرحد پار کر جائیں۔ اگر کسی قافلے یا پارٹی کی اوسط رفتار 30 میل یومیہ مقرر کی جائے تو جائے حادثہ سے سرحد تک پہنچنے میں کم و بیش 7-8 روز کا عرصہ درکار تھا۔ ہمیں اس عرصے کو کم کرنے کے لیے دن رات سفر کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم دوسری رات بھی متواتر سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ نصف شب کے بعد پھر سالوین کے ایک معاون دریا کے کنارے رک جانا پڑا، جو شمالی پربتوں سے نکل کر بڑے دریا میں آ گرتا ہے۔ دریائے سالوین کے دونوں ساحلوں پر اونچے پہاڑی سلسلے کھڑے ہیں اور دونوں اطراف سے متعدد ندی نالے اور دریا اس میں گرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں دریا پورب کی جانب بڑھتا ہے، اس کا پاٹ بڑھتا اور پانی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور برما میں پہنچ کر وہ مشرق کے چند بڑے دریاؤں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ دریا کے کنارے ہی ایک جگہ کیمپ لگا لیا گیا اور وکرم کو خچر سے اتارا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بخار پہلے سے تیز ہو چکا اور اس پر ہذیان کی کیفیت طاری تھی۔ حالانکہ اس کا سفر اماری نما ہودے میں آرام سے کٹا تھا۔ اسے چھولداری میں لائے اور روشنی میں سر کے زخم کا معائنہ کیا تو دل دھک سے رہ گئے۔ زخم بگڑ رہا تھا، اب اس کی ذہنی حالت کے بدل جانے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اس پر گہری غنودگی یا غشی طاری تھی اور ہذیان میں کبھی کبھی بڑبڑانے بھی لگتا تھا۔ 1-2 بار اس کی بڑبڑاہٹ
پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور میں نے بھی سنی۔ وہ بے ہوشی یا بخار کی غنودگی میں ایک ہی فکرہ بار بار دہرا رہا تھا، اور یہ تھا وہ فکرہ: آج تمرے نواب زادے نے میری جان بچا لے ہو، اور آج سے اپنا جیون ان کا ہو گئے ہو۔ وکرم نے جے پور کے جنگل میں یہ بات رانا صفدر کو مخاطب کر کے کہی تھی، جب ہاتھیوں پر کھیلے جانے والے شکار کے دوران شیر کے حملے سے شدید زخمی ہو گیا اور میں رانا صفدر کے ہمراہ خیمے میں اس کی عیادت کرنے گیا تھا۔ ہم سب نے اس کی زبان سے یہ فکرہ سنا اور دل محسوس کر رہ گئے۔ بخار یا سر کے بگڑتے گھاؤ نے اس کے ہوش و حواس سلب کر لیے تھے، اور بے ہوشی یا گہری غنودگی کی حالت میں اس کی زبان سے بار بار ادا ہونے والا یہ فکرہ انتہائی جگر خراش اور تکلیف دہ تھا، کیونکہ اس فکرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا جیون میرے نام لگ گیا ہے۔ مگر یہی جگر خراش اور تکلیف دہ فکرہ اس امر کی نشاندہی بھی کرتا تھا کہ سر کے غیر معمولی گھاؤ کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت بدل نہیں رہی۔ ماضی اور حال سے اس کی یادداشت کا رشتہ منقطع نہیں ہو رہا، بلکہ بیماری اور غنودگی کے باوجود ماضی اس کے حافظے کی لوح پر رقم ہے، اور وہ اسے پڑھ رہا اور فرتے جذبات میں میرے لیے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کسی یادگار سمے کی کچھ باتیں، کچھ یادیں ہمارے ذہنوں کی کوٹریوں میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور زمانہ ان پر حالات کی گرد بکھیرتا، بے خبری کے پردے ڈالتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ باتیں، وہ یادیں آدمی کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، اور زندگی کے ہنگاموں میں اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ گزرے دنوں میں کوئی انوکھی بات ہوئی تھی۔ مگر زندگی کے سفر میں ناگہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب زمانہ بیتے لمحوں کو دہراتا ہے، ذہن کی کوٹریوں میں یادداشتوں کے بند کواڑ کھل جاتے ہیں، اور آدمی بیتی باتوں اور گزری یادوں سے گلے ملتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی ماضی کی باتوں کو بھولتا تو نہیں، البتہ وقتی طور پر ان سے غافل ہو جاتا، یا پھر موقع کی طاق اور گھات میں رہتا ہے کہ کب اس کے کسی قول یا عہد کو پورا کرنے کی گھڑی آتی ہے، اور کب وہ اپنے ماضی کا قرض چکانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جب وہ گھڑی، وہ ساتھ آ جاتی ہے، آدمی گزرے لمحوں کو یاد کرتا، بیتی باتوں کو دہراتا، اور اس امر پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے قول میں پورا اترا۔ وکرم یا تو بخار کی غنودگی میں اپنے ماضی سے گلے مل رہا تھا، اور ان گھڑیوں میں جب وہ زندگی اور موت کے درمیان سانس لے رہا تھا، بیتی باتیں یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ اس کا جیون اکارت نہیں گیا، بلکہ ایک بلند آدرش پر قربان ہو رہا ہے، یا پھر اپنی آتما کو اس بات سے شانت کر رہا تھا کہ چند مہینے پہلے جے پور کے جنگل میں اس نے رانا صفدر کو جو قول دیا تھا اسے پورا کر دکھایا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اپنے ماضی کے ساتھ اس کا ناطہ قائم تھا۔ پروفیسر اسلم اور رانا صفدر کے نزدیک جہاں اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی، وہاں سب سے بڑا خطرہ یہ درپیش تھا کہ اگر وہ بچ بھی گیا تو سر کی چوٹ اور بگڑتے گھاؤ سے اس کی ذہنی حالت یکسر تبدیل ہو جائے گی، یادداشت کھو دے گا، اور اپنے عزیزوں، دوستوں، سب کو بھول جائے گا۔ یہ خیال یقیناً بڑا روح فرسا تھا کہ ایک شخص جیتے جی اپنی پچھلی زندگی سے بالکل بے تعلق ہو جائے، اور اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ اس کی زندگی کے 38 برس کہاں اور کس طرح گزرے تھے۔ لیکن میرا وجدان یا میرے اندر کا آدمی کچھ اور کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ماضی سے وکرم کا ناطا نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہی فکرہ جسے وہ بے ہوشی میں دہرا رہا تھا میرے وجدان کی تائید کر رہا تھا کہ ماضی کی یادیں اور یادداشتیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ مجھے وکرم کی ذہنی تبدیلی کی نہیں، زندگی کی فکر تھی، اور میں نے اپنے دوستوں سے اسی فکر کا اظہار کیا۔ لگتا ہے سر کے گھاؤ پر دوا نے اپنا کام نہیں کیا۔ رانا اور پروفیسر بھی اس بات پر حیران تھے کہ دوا تو وہی ہے جو دوسرے زخموں پر اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر سر کے گھاؤ پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ جو مرہم استعمال کیا گیا وہ انتہائی زود اثر تھا۔ رامپور کے جنگل میں وہی مرہم میرے زخموں پر لگایا گیا، اور میں نے خود معجز نما اثر دیکھا۔ مگر عجیب بات تھی کہ وکرم کے سر پر وہ مرہم بیکار ثابت ہوا تھا۔ میرے پاس زخموں کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ نہ صحیح، مگر دوا تبدیل کر دو۔ رانا صفدر اور پروفیسر نے چونک کر میری طرف دیکھا، مگر کچھ بولے نہیں۔ میرے مشورے کے مطابق رانا نے وکرم کے سر کی پٹیاں کھول دیں، زخم کو اثر نو صاف کیا، اور اپنے میڈیکل باکس سے ایک نئی دوا نکال کر مجھے دکھائی۔ اس اثنا میں وکرم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، البتہ اس نے بڑبڑانا بند کر دیا، اور ایک دو بار جب میں نے اسے بلانے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہیں دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ نہ کچھ سنتا تھا نہ بولتا تھا، بڑی عجیب بے ہوشی یا غنودگی تھی۔ ان پہاڑوں پر جہاں دور دور کوئی ڈاکٹر تو کیا، کسی آبادی کا نشان بھی نہیں تھا، وکرم کے علاج کے لیے
ہمارا واحد سہارا رانا صفدر تھا یا پھر پروفیسر اسلم تھے، جنہیں ڈاکٹری سے تھوڑا بہت لگاؤ تھا اور وہ رانا صفدر کو کوئی مشورہ دے سکتے تھے۔ رانا صفدر بھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، محض شکاریوں کو پیش آنے والے خطرات کے مد نظر اور زخموں کے فوری علاج کی خاطر، کیونکہ جنگلوں میں طبی امداد تو میسر نہیں ہوتی، اس نے ضرورتاً سرجری کی کچھ معلومات حاصل کر لی تھی۔ لیکن وہ ایک ایسے زخمی کا علاج کرنے کا اہل نہیں تھا جس کے سر میں گہرا زخم آیا اور جس کی ذہنی حالت تبدیل ہو جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ اس کے علاج کے لیے کسی ماہر سرجن کی ضرورت تھی۔ معاملہ سر کی چوٹ اور گہرے زخم کا تھا اور بر وقت علاج نہ ہونے سے بہت کچھ بگڑ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر دل ڈوبنے لگا کہ اپنے ساتھی کی زندگی بچانے کے لیے ہم کسی ماہر سرجن اور ڈاکٹر کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک انتہائی زود اثر اور مجرب دوا بھی اس کے زخم پر کارگر نہ ہو سکی تھی، اور اب ہمارے پاس صرف دعا کا نسخہ باقی تھا، کیونکہ جہاں دوائیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں دعا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ میں نے نئی دوا کی شیشی جو عام طور پر معمولی زخموں کے لیے استعمال ہوتی تھی ہاتھ میں پکڑ لی اور رقت دل کے ساتھ خدا سے دعا کی کہ اے ارحم الراحمین، تو وکرم کے لیے اس معمولی دوا میں شفا رکھ دے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ تو چاہے تو مردے جی اٹھتے ہیں، یہ مردہ بھی زندہ کر دے۔ وکرم کی حالت بھی ایک مردے کی سی تھی، مگر وہ مردہ بھی سانس لے رہا تھا۔ جب میں دعا کر رہا تھا میری بھیگی پلکوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر شیشی پر گرے اور میں نے وہ شیشی اسی طرح صفدر کی طرف بڑھا دی۔ اس نے شیشی سے مرہم نکال کر وکرم کے سر پر لگایا جہاں گہرا گھاؤ تھا، پھر پٹیاں باندھ دیں۔ وکرم اسی طرح بے ہوش پڑا رہا۔ میں نے رانا صفدر کو تاکید کی کہ اب اسے مارفیا کا ٹیکہ نہ لگایا جائے، پھر اپنے دوستوں کو چھوڑ کر خیمے سے نکلا، جو میری حالت دیکھ کر بڑے پریشان اور غمگین ہو گئے، بلکہ وکرم کے لیے خود بھی بڑے دکھی تھے۔ اس رات پرنسس اندرا میرا انتظار کرتے کرتے سو نہیں گئی۔ جانتی تھی میں وکرم کے علاج معالجے میں مصروف ہوں، جس کی بگڑی حالت اس نے بھی دیکھ لی تھی۔ جوں ہی میں خیمے میں داخل ہوا، بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری صورت دیکھی تو چپ کی چپ رہ گئی اور کچھ پوچھا نہیں، مجھے ہی بتانا پڑا۔ وکرم کی حالت ٹھیک نہیں، وہ تو میں تمہاری صورت دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی۔ بستر پر بیٹھتے ہی میری آنکھیں چھلک پڑیں اور اندرا نے تڑپ کر مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ رونے سے کیا ہوگا، بھگوان سے پرارتھنا کرو، اسی سے وکرم کی زندگی مانگی ہے، پھر یہ بات بھگوان پر چھوڑ دو۔ سونے سے پہلے ہم دونوں نے وکرم کے لیے دعا کی اور بات خدا پر چھوڑ دی۔ اس رات میں 3-3.5 گھنٹے سے زیادہ نہ سو سکا اور صبح جلد بیدار ہو گیا۔ اندرا بھی میرے ساتھ ہی جاگ گئی۔ چائے کی ایک ایک پیالی پینے کے بعد ہم دونوں وکرم کو دیکھنے گئے۔ وہ ابھی تک بستر پر بے سدھ پڑا تھا، لیکن بخار ہلکا ہو گیا تھا اور چہرے پر پہلی سی مردنی بھی نہیں تھی۔ رانا صفدر نے ہاتھ پکڑ کے ہلایا تو اس نے ہلکی سی کرراہ کے ساتھ آنکھیں کھول دیں اور عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ 1-2 لمحے دیکھتا رہا، پھر صاحب کہہ کر اٹھنا چاہا، مگر میں نے اسے شانے سے پکڑ کر لٹا دیا اور تسلی دی، تم اچھے ہو جاؤ گے وکرم، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم اس نے میری بات سنی یا نہیں، اور اگر بات سن لی تھی تو میرے الفاظ کا مطلب بھی سمجھ سکا تھا یا نہیں، کیونکہ جب میں نے اسے لٹایا وہ آرام سے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں، جیسے غنودگی کی لہر نے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے بھی ہلانا اور بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی حالت رات سے کچھ بہتر تھی۔ رانا صفدر اور پروفیسر اسلم کا خیال تھا 24 گھنٹے مسلسل آرام کرنے سے وکرم کی حالت کچھ اور بہتر ہو جائے گی، پھر شاید وہ سفر کے قابل ہو سکے۔ لیکن ہم راستے میں اتنا طویل پڑاؤ نہیں کر سکتے تھے اور جلد از جلد سرحد پار کر کے ہی محفوظ ہو سکتے تھے، جس کے لیے سفر اور تیز سفر ناگزیر تھا۔ ان پربتوں پر رکنا خطروں کو دعوت دینا تھا۔ میں نے دوستوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ رکنا ہماری موت اور سفر ہماری زندگی ہے، یہ کہہ کر اندرا کے ساتھ خیمے سے نکلا اور صوبیدار خداداد خان کو ہدایت کی کہ وہ دریا عبور کرنے کی تیاری کرے۔ اس روز ناشتہ بھی جلد کر لیا گیا۔ معاون دریا نسبتاً کم گہرا اور کم چوڑا تھا، اسے پار کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کوکی پہلے کی طرح خچروں کے ہمراہ تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ کشتی میں سب سے پہلے وکرم ہی کو اس پار پہنچایا گیا تھا۔ دریا عبور کرتے ہی سفر شروع ہو گیا اور دن بھر جاری رہا۔ رفتار بھی تیز تھی۔ وکرم کے لیے پہلے سے زیادہ آرام دہ عماری نما ہودہ تیار کر دیا گیا تھا تاکہ وہ جھٹکوں اور ہچکولوں سے محفوظ رہے۔ سفر کے دوران میں خود بھی اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ رات کو جب ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا، اس کا بخار کچھ اور ہلکا ہو چکا اور غنودگی بھی ٹوٹ رہی تھی۔ مرہم پٹی تبدیل کرتے وقت سر کا گھاؤ دیکھا تو وہ بھرنا شروع ہو گیا تھا۔
اور ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ ایک معمولی مرہم نے آزمائے ہوئے زود اثر مرہم سے کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ اپنا اثر دکھایا، اور وہی معمولی مرہم تیر بہدف نسخہ ثابت ہوا۔ چوتھے روز پہاڑوں کے ایچ پیچ سے نکل کر ہم پھر دریائے سالوین کی پٹی پر آ گئے، کیونکہ ہمارا تعاقب نہیں کیا جا رہا تھا۔ دریا کی شمالی پٹی ہموار تھی، جس پر سفر کی رفتار خاصی تیز رہی۔ اس پٹی پر ہم رات کو بھی چلتے رہے اور نصف شب کے بعد قیام کیا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور تیز رفتاری کا مقصد یہ تھا کہ ہم چینیوں کی توقع کے خلاف 1-2 دن پہلے سرحد پر پہنچ جائیں اور پولیس کی نظروں سے بچ نکل جانے کی کوشش کریں۔ اندازے کے مطابق تبت کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے صرف 50-55 میل کا سفر باقی رہ گیا تھا۔ کل ہمیں سارا دن سفر کرنا اور رات کے اندھیرے میں پٹی کو چھوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کسی جگہ سے چوری چھپے تبت میں داخل ہونا تھا، جہاں ہم چینی خطرے سے محفوظ ہو سکتے تھے۔ قدرت ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ وکرم کے سر کا خطرناک گھاؤ بھرنے لگا تھا، جبکہ دوسرے زخم اسی مرہم سے منتقل ہو رہے تھے جس نے سر کے گھاؤ پر اثر نہیں کیا تھا۔ اس کا بخار جاتا رہا اور غنودگی کی لہر اتر گئی تھی۔ اب وہ سنتا بولتا تھا۔ اس کے ذہن پر کسی تبدیلی کا اثر تھا، نہ یادداشت گم ہوئی تھی۔ اگلے روز سویرے ہی پڑاؤ اٹھا لیا گیا۔ فانگ چو کی موت کے بعد یہ ہمارے سفر کا 5واں دن تھا۔ ہم چاہتے تھے شام تک زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیں، تاکہ شام کے وقت دریا کی پٹی چھوڑ کر جب پہاڑوں میں داخل ہوں ہمارا چین کا سفر کچھ اور کم ہو جائے اور ہم اسے باصورت طے کر کے دوسری طرف نکل جائیں۔ چنانچہ 5ویں دن سفر کی رفتار غیر معمولی رہی اور ہم دریا کی پٹی کے ساتھ ساتھ تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ اس روز ساپہر تک تقریباً 40 میل کا سفر طے کر لیا۔ اب تبت میں داخل ہونے کے لیے 10-15 میل کا سفر باقی تھا۔ آگے پیچھے خطرے کے آثار نہیں تھے۔ حالات ہمارے موافق اور موقع تھا کہ پولیس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چین کی سرحد پار کر جائیں۔ دریا کی پٹی پر ہمیں صرف 3-4 میل اور سفر کرنا، پھر اسے چھوڑ کر شمالی پربتوں میں اتر جانا تھا، کیونکہ 3-4 میل تک شمال کی طرف چٹانوں کا ایسا سلسلہ حائل تھا جس سے گزر کر ہی ہم پہاڑوں کا رخ کر سکتے تھے۔ اس روز ہم نے بہت تیز سفر کیا اور اپنے فرار کے منصوبے کو قابل عمل بنا دیا تھا۔ اسی شام کا جھٹپٹا پھیلنے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا اور ہم 3-4 میل کا سفر طے کر کے دن کے اجالے ہی میں اپنا راستہ تبدیل کر سکتے تھے۔ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے آنن فانن ہو جائے۔ اسی بے چینی کے عالم میں اس کا عمل بھی غیر معمولی ہو جاتا اور وہ باتیں بھی خلاف معمول کرنے لگتا ہے۔ ہم بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار اور چاہتے تھے کہ ہمارے پر لگ جائیں اور ہم اڑ کر منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ اسی کیفیت میں 3-4 میل کا فاصلہ 1.25 گھنٹے میں طے کر لیا اور شمال کی جانب چٹانوں کا بے ہنگم سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ سلسلہ دریا کے گھماؤ پر ختم ہوا، جہاں دریا گھوم کر ذرا جنوب مغرب کی طرف ہو لیا اور دریائی پٹی چھوڑ کر وہیں سے ایک گھاٹی کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی جانب راستہ نکلتا تھا۔ وہی ہمارے آخری مرحلے کا راستہ تھا۔ سردارنی اور گھومبی پہاڑی سفر کا تجربہ رکھتے اور اس آخری مرحلے میں پہاڑوں کے درمیان ہماری رہنمائی کر سکتے تھے، مگر ظاہر ہے کہ رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد ہمیں ٹارچوں کی روشنی میں سفر نہیں کرنا تھا۔ فرار کے مرحلے پر روشنی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ رہنمائی کے لیے ایسا آدمی درکار تھا جو اندھیرے میں راستہ تلاش کر سکتا، خطروں کو بھانپ لیتا۔ ہماری پارٹی میں ایسا آدمی صرف ایک تھا، ہرنام سنگھ، جس کی نظریں اندھیروں میں چھید کرتی نکل جاتی تھیں۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ سردارنی اور گھومبی کے ساتھ پارٹی کے آگے آگے سفر کرے گا۔ ہرنام سنگھ میں جہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہر مشکل کام کے لیے ہر وقت مستعد رہتا تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ میں نے بتایا، ہرنام، آج رات ہمیں ٹارچ نہیں جلانی، ٹارچ کا کام آنکھوں سے لینا ہے۔ میں تو خود آپ کو یہ بات بتانے والا تھا کہ آج ٹارچ نہیں برتنی۔ خطرے کے ٹائم کوئی فوجی تیلی بھی نہیں بال سکتا۔ ہرنام سنگھ ریٹائرڈ فوجی اور ان باتوں کو خوب سمجھتا تھا۔ میں نے سردارنی کو بھی کچھ ضروری باتیں سمجھا دی اور ہرنام سنگھ اپنی رائفل کندھے پر لٹکائے اس کے ساتھ ہو لیا۔ مارے اضطراب کے ہمارے دل دھڑک رہے تھے، کیونکہ اس سفر کا آخری اور انتہائی خطرناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ ابھی ہم دریا کے گھماؤ پر پٹی چھوڑ کر شمالی گھاٹی کے راستے پر مڑنے ہی والے تھے کہ اسی راستے پر جدھر ہمیں جانا تھا پولیس کے 5-6 سپاہی ایک پہاڑی موڑ سے نکل کر بالکل ناگہاں نمودار ہوئے، جنہیں دیکھتے ہی ہم انہی قدموں ٹھٹک کے رہ گئے اور مارے حیرت کے گمسم ہو گئے۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اس راستے پر مڑنے کی بجائے ہم دریا کی پٹی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ پیچھے تو جا نہیں سکتے تھے، مگر دریا کی پٹی پر نظر پڑی تو ادھر سے بھی 6-7 مسلح سپاہیوں کو نکلتے دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پولیس نے ہمیں دونوں جانب سے گھیر لیا
اور وہ خطرہ جو تعاقب نہ ہونے کی وجہ سے دل کے نہا خانوں میں سرسرایا تھا عملی شکل میں سامنے آ گیا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک اگر سرحدی پولیس کو ہماری آمد سے مطلب ہی کر دیا گیا تھا تو اسے ابھی 2 دن مزید ہمارا انتظار کرنا تھا۔ ہم 2 دن پہلے پہنچ گئے تھے اور پولیس پھر بھی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ہمارے تمام اندازے، سارے قیاس غلط ثابت ہوئے۔ فرار کا منصوبہ کانچ کی طرح ٹوٹا اور کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ اب نہ صرف ہمارے فرار کے راستے مسدود ہو گئے بلکہ پیچھے ہٹنا بھی ناممکن تھا۔ اس ناگہانی افتاد سے میری اور میرے ساتھیوں کی جو حالت ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دل دھک سے رہ گئے۔ معلوم ہوتا تھا اس مصیبت سے جو بجلی کی طرح اچانک ٹوٹ پڑی تھی کسی نہ کسی کے دل کی حرکت بند ہو جائے گی، کیونکہ دونوں اطراف سے بڑھتے ہوئے چینی سپاہیوں کو دیکھ کر ہم نہ صرف انہی قدموں رک گئے بلکہ مارے صدمے اور حیرت کے بھونج کے رہ گئے تھے۔ بہرحال صورتحال سراسر ہمارے خلاف تھی۔ ہم غیر ملکی مسافر اور راہداری کے بغیر چین میں داخل ہو گئے، مگر دوسرا الزام اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک تھا کہ ایک چینی کو ہلاک کر دینے کے بعد بھاگ نکلے تھے۔ یہاں کسی بہادری، غصے اور جوش کا مظاہرہ کرنا بیکار تھا اور کوئی بھی غلط فیصلہ ہمیں مشکلوں میں مبتلا کر سکتا تھا، مگر جو مشکل پیش آئی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ ہمیں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہرنام سنگھ نے جو فوجیوں کی طرح خاکی وردی میں ملبوس تھا اپنی 303 کی رائفل تھام رکھی تھی۔ پرنسس اندرا کے دونوں باڈی گارڈز مسلح تھے اور میرے کندھے پر بھی 375 میگنم لٹک رہی تھی، جبکہ پولیس کی دونوں پارٹیاں بھی تیار ہو کر آئی تھیں۔ اس پارٹی کے آگے آگے جو شمالی گھاٹی کی جانب سے نمودار ہوئی، اونچے قد کا ایک چینی پولیس انسپکٹر کی وردی پر پیٹی پستول سجائے ہوئے تھا۔ وہی سب سے پہلے ہمارے قریب آیا اور مہذب طریق سے انگریزی میں بولا، کیا میں پرنس امجد اور پرنسس اندرا سے ہم کلام ہوں؟ اس وقت میں اندرا کے ساتھ پارٹی کے آگے پہنچ گیا اور اتفاق سے انسپکٹر مجھے سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس کی زبان سے اپنا نام سن کر حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ فانگچو کے حواریوں نے پولیس کو ہمارے نام بتائے ہوں گے۔ میں نے اسبات میں جواب دیا اور بتایا، میرا ہی نام امجد ہے اور یہ میرے ساتھ پرنسس اندرا ہیں۔ انسپکٹر نے جھک کر پہلے مجھے پھر پرنسس اندرا کو سلام کیا اور کہا، آپ کو میرے ساتھ کمشنر کے پاس چلنا ہوگا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع مزید حیران کن اور دل شکن تھی کہ معاملہ علاقے کے کمشنر تک پہنچ چکا اور ہمیں روکنے کا بڑے اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے۔ میں نے کسی قدر حیرت کا اظہار کیا۔ کمشنر کو ہمارا انتظار کیوں ہے؟ یہ بات وہ خود آپ کو بتائیں گے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ کیا صرف مجھے اور پرنسس کو آپ کے ساتھ چلنا ہوگا؟ نہیں، پوری پارٹی کو جناب۔ جانا کہاں ہے؟ یہاں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر پولیس چوکی ہے۔ انسپکٹر چینیوں کی عادت کے مطابق بار بار جھک جاتا اور بڑے ادب سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم پر کیسا ہی الزام کیوں نہ عائد کیا جاتا، بہرحال ہم برٹش انڈیا کے شہری تھے۔ پھر پولیس انسپکٹر کو ہماری اعلیٰ حیثیت سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور ہمارے غیر ملکی ہونے کے ناطے ہدایت کی گئی ہوگی کہ مہذب لہجے میں بات چیت کرے، ورنہ پولیس کسی ملک کی ہو، ملزموں کے ساتھ اس کا رویہ سخت اور لہجہ کھردرا ہوتا ہے۔ میں نے پروفیسر اسلم کی طرف دیکھا۔ کمشنر نے جس مقصد کے لیے بیک وقت 2 پارٹیاں بھیج کر ہمارا راستہ روکا اور ہمیں پولیس چوکی طلب کیا تھا، وہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس بلاوے اور پولیس کے اتنے بڑے دکھاوے سے صاف ظاہر تھا کہ ہم اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں۔